فائنل کویسچن پروفیسر صاحب، انفرادی طور پر ایک مسلمان کو کیا دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں نیک اور اچھے مسلمان سیاستدان رہنما نصیب ہو سکیں؟ میرا خیال یہ کہ چونکہ انتخاب ہمارے ہاتھ میں، ہمیں تھوڑی بہت جو ایجوکیشنل ایفرٹ کرنی چاہیے ٹو کنونس پیپل کہ ہم پارٹیوں پہ نہ لڑیں، مقاصد پہ لڑیں. اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رزق کم ہے، گیس کم ہے، تیل کم ہے، زندگی کم ہے، تو let's go and discuss with people that we need these things. They are not being promised to us. And those who came with a promise, they have failed. جو لوگ ہم 3 سال، اب میں اس موجودہ حکومت کی غیبت نہیں کرنا چاہتا، مگر 3 سال میں ہمارا ایک مسئلہ کم نہیں ہوا، بڑھ گئے ہیں. تو ایک جمہوریت کا تقاضا ہے، ویسٹرن جمہوریت کا، کہ جب کوئی ایماندار لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہم سے حل نہیں ہوا، تو سب سے بڑا تقاضا ہے کہ وہ لوگ از خود استعفیٰ دے جاتے ہیں کہ ساری we couldn't do this. We are not able to solve your problems. وہ اتنے مخلص ہوتے ہیں عوام سے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں تمہارے مسائل ہم میں اہلیت نہیں تھی، ہم حل نہیں کر سکے. ابھی اٹلی والے نے استعفیٰ دیا، ابھی یونان والے نے دیا. وہ خدا پرست نہیں ہے مگر جمہوریت پرست تو ضرور ہے نا، اس کا انہوں نے حق ادا کیا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ فساق عالم ہے. ان کم بختوں کو اتنا نہیں پتا کہ جمہوریت کی یہ کوالٹی نہیں ہے کہ 5 سال پورے کرنا. جمہوریت کی کوالٹی یہ ہے کہ اپنی رسپانسبلٹی کے احساس کے تحت if they are not able to do a work, they should go on their own, they should resign and leave the place, get for the new elections, get new people, تاکہ ہم عذاب مسلسل میں رہنے کی بجائے جلد از جلد 2-3 سال کی شاید ہمیں اس ہٹ اینڈ ٹرائل میں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ہمارے مسائل کے لیے حل رکھتا ہو. خاتون حضرات، میں فرینکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے مسائل بڑے نہیں ہیں، بڑے معمولی ہیں، بڑے چھوٹے ہیں، مگر جو ہمیں رول کر رہے ہیں ان کا کیلیبر بڑا کمزور ہے، بہت ہی کم ہے. یہ اب کیلیبر کی مثال دیکھیں کہ وزیر اعظم کو اور کچھ نہیں سوچتا تو کہتا ہے میں شیخ عبد القادر جیلانی کی نسل میں سے ہوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا اسے چھوڑ دے گی، شیخ عبد القادر نہیں چھوڑے گا اسے.